کسی کا دل اتنا نہ دکھاؤ کہ وہ سجدوں میں دعا مانگتے ہوئے اللہ کے سامنے تمہارا نام لے اور رو پڑے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دو۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتی، یہ ایک تجارت ہے، اور نہ جہنم کے خوف سے کہ یہ ایک غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتی ہوں، میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ حضرت یوسف جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازوں کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارا اور حضرت یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ عورت کو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے کہ وہ وقت پڑنے پر والدین کا بیٹا اور اولاد کا باپ بن جاتی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے؟ بڑا آسان جواب ہے، ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ کچھ تعلقات ہمیں ختم کرنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ ان سے ہماری وابستگی صرف لفظ تعلق کی حد تک ہوتی ہے، اس میں احساس کا عنصر نہیں ہوتا۔ انہیں نبھانے کے نام پر گھسیٹنا پڑتا ہے، کبھی پرانے حوالے دے کر تو کبھی کوئی نام دہرا کر، اور ضروری نہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہوں کہ ایسے تعلقات گھسیٹ سکیں۔ تو بس جو تعلق آپ کو دکھ دے، تکلیف دے، آپ کی دل آزاری کرے، اس کو ختم کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، بلکہ اٹھتے ہیں، اور پھر وہ اللہ ہی کی وفا تو ہوتی ہے جو پھر سے تھام لیتی ہے۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ بعض اوقات ہم خود کو کسی کے لیے انتہائی نہ صحیح لیکن ضروری سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہمارے بغیر بھی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں اور ہو جاتی ہیں، اور یہ بات ہمیں وہی لوگ سمجھاتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ثابت
ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ضرورتوں کو مار کر گزارا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم کسی کے لیے ضروری نہیں ہوتے۔ جیسے موسم بدلتے ہیں ویسے ہی لوگوں کے مزاج بدلتے ہیں۔ ہم ہر موسم کو بھی تو قبول کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کے بدلتے مزاجوں کو کیوں نہیں؟ دوستی ایسے لوگوں سے کرنی چاہیے جو دکھ میں شریک ہوں۔ خوشی کے موقع پر تو خواجہ سرا بھی ناچنے آ جاتے ہیں۔ مجھے زندگی کی سچائی تب پتہ چلی جب راستے میں پڑے پھولوں نے مجھ سے کہا، دوسروں کو خوشبو دینے والے اکثر یوں ہی کچل دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔